اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے ہم مسکینوں کو اپنی زندگی میں عید الاضحیٰ کا مبارک دن ایک مرتبہ پھر نصیب ہو رہا ہے۔ حق سبحانہ و تعالی اس مقدس دن کو امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے مبارک فرمائیں۔ عید الاضحیٰ اور اس سے جڑی خوشیاں پوری امت کو نصیب ہوں۔ آج کے مبارک دن نماز عید کے بعد جنہیں اللہ توفیق دیں گے دنیا کے طول و عرض میں وہ اپنے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت زندہ کرتے ہوئے جانور ذبح کریں گے، فریضہ قربانی سر انجام دیں گے۔ عید کے 3 دنوں 10، 11، 12 ذی الحجہ کو قربانی کا عمل اللہ جل شانہ کا سب سے محبوب عمل ہے۔ حق سبحانہ و تعالی ہم گناہگاروں سمیت پوری امت کو فریضہ قربانی ادا کرنے کی توفیق بخشیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ میرے محترم دوستو، آج کے دن نماز عید کے بعد آنے والے 3 دنوں سمیت 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ قربانی دینے والے، جانور ذبح کرنے والے، اور کچھ وہ ہوں گے جو قربانی نہیں دے رہے۔ دونوں طبقات کے متعلق اللہ کے حبیب مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح ہدایات، ارشادات موجود ہیں۔ طے ہم نے خود کرنا ہے کہ ہمارا تعلق کس طبقے کے ساتھ ہے، قربانی دینے والے یا نہ دینے والے۔ ابتدا میں ہم بات کریں گے ان سعادت مندوں کی جو اس سال
قربانی دینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قربانی کا عمل بے حد فضیلت والا ہے۔ حدیث پاک میں ذکر ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ قربانی کا عمل ہے کیا؟ ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم۔ تفصیلات بہت ہیں، 3 لفظ امت کو دیے۔ کیا کمال کے لوگ تھے صحابہ کرام، اللہ کے حبیب مکرم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے 3 لفظ ہی کافی تھے۔ سچی بات یہ ہے، آج 3 گھنٹے بولنے والا بول لے، سننے والے 3 گھنٹے سن لیں، الا ماشاءاللہ کوئی ہو تو ہو، ورنہ 3 گھنٹے سن کر آج 3 لفظ سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جس مسجد میں بیٹھے ہیں اور دماغ کہیں اور موجود، نہ سیکھنے کا جذبہ، نہ سلیقہ، نہ سننے کا شوق، کچھ بھی نہیں، بس بت ہیں جو حرکت کر رہے ہیں۔ میں ابھی آزما لوں، پوچھ لوں ابھی میں نے کیا کہا، ایتھے رولا پہ جائے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کیا لوگ تھے، کیا شوق تھا، 3 لفظ فرمائے، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرما سنت ابیکم ابراہیم۔ جاؤ، بات ختم ہوئی، 3 لفظ کافی ہیں، قربانی تمہارے جد امجد کی سنت ہے۔ ارشاد نبوت ختم ہوا، بیان ختم ہوا، صحابہ کرام نے سن لیا، 3 لفظ کافی ہو گئے۔ صدیاں گزر گئی، ٹیپ ریکارڈر نہیں تھے، ویڈیو ریکارڈنگ نہیں تھی، کہیں کوئی چیز محفوظ ہونے والی نہیں تھی، لیکن حضور کے ارشاد سینے میں محفوظ بھی کیے، حضور کے ارشاد آنے والی امت تک پہنچائے۔ یہ کمال تھا۔ ارشاد فرما سنت ابیکم ابراہیم، فرمانبردار اولاد، باشعور اولاد، نیک اولاد۔ اسے والد گھنٹوں بٹھا کر سمجھاتا نہیں، اولاد باشعور، فرمانبردار، نیک، وہ تو والدین کو دیکھتی ہے اور کاپی کرتی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، یہ ہماری ریت روایت ہے، ہم بھی کریں گے۔ نیک اولاد کے لیے ماں باپ کا طور طریقہ چلن، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوتی۔ ارشاد فرما قربانی پوچھتے ہو،
قربانی تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم کا طریقہ ہے، انہوں نے قربانی کا عمل شروع کیا بس، اور کہنے سننے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جو بھی باشعور فرمانبردار اولاد ہے اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہمارے جد امجد کا طریقہ ہے، ہم اولاد ہیں، ہمارے ذمے ہے اس طریقے کو باقی رکھنا بھی، ہمارے ذمے ہے اس طریقے کو آگے چلانا بھی۔ پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے گا کیا؟ ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ اب دوسری بات بھی مختصر فرما دی، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ صحابہ کے لیے یہ بات کافی تھی۔ کیوں کافی تھی؟ وہ نیکی کے خریدار تھے، طلبگار تھے، نیکی کی قیمت جانتے تھے۔ میرا خیال ہے لائٹ آ گئی۔ آج اگر یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی مولوی صاحب اسٹامپ پیپر پر آپ کو جنت لکھ دے، ہوشیار رہیں، کچے لفظ نہیں، اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے، پوری مسجد محلہ گواہ بنا کر دے کہ آپ نے قربانی کرنی، یہ جنت آپ کی پکی ہوگی۔ ہم ہزار لوگ دستخط کرتے ذمہ دار ہیں، ہمارے کانوں پر پھر بھی جو نہیں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج روپے پیسے کی قیمت ہے، نیکی کی نہیں۔ میری طرف دیکھو، وقت نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں سچی۔ آج اگر کہیں سے آفر آ جائے کہ آپ نے 25,000 لگانے ہیں، شام کو لاکھ آپ کے، ادھی دنیا اتنے پاگل ہو جائے گی، قرضے پکڑیں گے، کسی کے پاس نہیں ہے، گھر سے کوئی چیز بیچیں گے، موٹر سائیکل پھر لے لیں گے، یہ 25 لگاؤ شام کو لاکھ ملیں گے۔ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ سر ہلا دو۔ لیکن قربانی پر کیا ملتا؟ سناتے رہو احادیث، سناتے رہو قرآن، سناتے رہیں مولوی صاحبان، اپنا بھی پریشر اوپر نیچر کر کر کے سمجھاتے رہیں، کہ ساڑھا دا پیو بھی نہیں منے گا۔ کیوں؟ آپ دے رہے جنت، آپ بتا رہے نیکی، او سانو چاہیے دی نہیں۔ یہ ایک بات کرو، یہ کہو 25 لگاؤ شام کو لاکھ ملے گا، دیکھو ہم کیسے 25 لائیں گے، ایک ایک نہیں، بتائیں گے کہ ہمارے گھر میں 10 فرد ہیں، 10 کو 25 سے ضرب دو، یہ لو۔ یہ المیہ ہے، یہ افسوس کی بات ہے، یہ مرنے کا مقام ہے۔ آج دنیا کے ٹکوں کی عزت ہے، نیکی، اجر، ثواب، آخرت، جنت یہ نہیں ہے۔ یہ تبلیغ والے کیوں مارے مارے پھر رہے، پٹ رہے، منتیں کر رہے، جگہ جگہ سمجھا رہے، تاکہ نیکی کی قیمت کا احساس ہو جائے۔ فضائل سنائے جا رہے، روز تعلیم ہوتی، نماز پر یہ ملتا، جماعت کی نماز پر یہ ملتا، قرآن پڑھنے پر یہ ملتا، ذکر سے یہ ملتا۔ یہ کیوں سنایا جا رہا؟ تاکہ کچھ نیکی کی قیمت کا احساس ہو۔ صحابہ کرام سے فرمایا، قربانی کا اجر پوچھتے ہو، ہر بار کے بدلے نیکی ہے۔
صحابہ کے لیے یہ بات کافی ہو گئی، نیکی کمانے کا موقع مل گیا۔ جانور کے کھال پر کتنے بال ہیں کون جانے، اللہ اتنی نیکیاں دیں گے۔ اب ان کے لیے پیسہ لگانا آسان، 25-30 ہزار لگا کر اگر جانور کے جسم کے بالوں جیسی نیکیاں مل جائیں تو یہ سودا سستا ہے۔ یہ ان کے لیے تھا جو نیکیوں کے خریدار تھے، طلبگار تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ توجہ رکھیں، اما عائشہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، عائشہ قیامت کے دن قربانی کے لیے دیا جانے والا جانور اپنے کھروں، سینگوں اور کھالوں سمیت حاضر ہوگا اور اس پورے جانور کو نامہ اعمال میں رکھ کر تولا جائے گا۔ ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کی گردن پر چھری چلتے ہی اللہ کے دربار میں یہ عمل قبول ہو جاتا ہے اور قربانی دینے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب بتاؤ 25 سے 30 ہزار سال بعد لگا لیے، کہیں حصہ ڈال لیا تو بدلے میں کیا ملا؟ پھر عرض کروں گا۔ میرا مزاج صرف یہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز سنائی جائے آپ کو سبحان اللہ، میں بھی اتھے تسی بھی اتھے تھے سبحان اللہ بھی ختم۔ میری کوشش ہے کہیں اندر جا کے۔ اب آپ بتائیے، ہماری نظر میں یا تو 25 سے 30 ہزار کی قیمت ہے، ویلیو ہے، اور یا اس کے بدلے میں جو کچھ مل رہا اس کی ویلیو ہے۔ پورا جانور ہماری نیکیوں کے پلڑے میں آ جائے اور 25 سے 30 ہزار لگا کر جانور کے بالوں کے برابر نیکیاں مل جائیں اور 25 سے 30 ہزار لگا کر کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو کیا حیثیت 25-30 ہزار کی؟ اللہ ہمیں احساس نصیب فرمائے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا فاطمہ جب جانور ذبح ہو قربانی کے جانور کے پاس رہا کرو، سمجھانا چاہ رہے منظر دیکھا کرو۔ قربانی کے جانور کی گردن پر چھری چلتی ہے، خون کا قطرہ زمین تک نہیں پہنچتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بتائیے، ایک طرف میرے اور آپ کے گناہوں کے ڈھیر، ایک بات، دوسری بات گناہوں کو دیکھتے جتنی توبہ کی ضرورت وہ موجود نہیں، جیسی توبہ کی ضرورت وہ موجود نہیں، تو پھر ہمارے پاس اور طریقہ کیا بچتا ہے؟ گناہوں کے ڈھیر، توبہ استغفار ہے نہیں تو پھر طریقہ کیا ہے؟ جادو کی چھڑی کیا ہے؟ کیسے گناہوں سے جان چھڑانی؟ کس طرح گناہوں سے جان چھڑانی؟ جادو کی چھڑی، اور یوں جھٹ پٹ اگر گناہ کہیں مٹ سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو دیکھیں۔ اب چھری چلے، خون زمین پر پہنچے، کتنا کو وقت لگے گا؟ سیکنڈ، یا سیکنڈ کو بھی کاٹ لو۔ کوئی پڑھا لکھا بتائے سیکنڈ کو کاٹ سکتے ہیں؟ اسے کیا کہیں گے؟ پیارے بیٹے عید ٹو عید آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ میرے بھتیجے بھی ہیں، سیکنڈ کو کاٹ سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ جی
مائکرو سیکنڈ دیکھو نا، پڑھے لکھے بچے ہمیں انتظار رہتا ہے تو سیدھے سوتے ہی رہ رہے تھے. مائکرو سیکنڈ. تو مطلب آپ بھی عید کے بعد اب نظر آئے. عمر جمعے میں آیا کرو یار. تو عید کے بعد عید پر ملاقات، تو وقت ہونا چاہیے 2-2.5 گھنٹے آپ کو چھیڑنے کا، وہ ہے نہیں. اس لیے ہوشیار رہو. گردن پر چھری چلی، سیکنڈ سے بھی کم وقت، مائکرو سیکنڈ، وہ خون زمین پر پہنچا. حضور کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں، ہمیں دل و جان سے یقین ہے. ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے گناہ ہوا تو یقین ہونا چاہیے خون کا قطرہ زمین پر گرا نہیں، میرے گناہ معاف ہو گئے. بتاؤ تو صحیح، 40 سال کے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھائے، 50 35 25 وہ گناہوں کا ڈھیر اور بوجھ سر پر لدا. اگر وہ 25-30 ہزار سرمایہ کاری کر کے پیسے لگا کر جان چھوٹ سکتی ہے تو مہنگا سودا ہے. بس مسئلہ احساس کا ہے. اللہ ہمیں احساس نصیب فرمائے. میرے محترم دوستو، یہ میں اگر شروع سے آپ موجود ہیں ان لوگوں کی بات کر رہا، ان لوگوں کو فضائل سنا رہا جنہوں نے قربانی دینی. نہ دینا لیتی طرف اگے آما، ہوشیار رہیے. جنہوں نے قربانی دینی وہ یہ فضائل بھی سامنے رکھے اور پھر قربانی کا مقصد بھی سامنے رکھے. کیا زبردست الفاظ ہے. تفصیلات تشریحات تفسیر میں نہیں جا سکتے، تھوڑے کو بہت سمجھیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہوشیار رہنا. جانور ذبح ہوا، قربانی کا عمل پورا، زمین پر گوشت بنا تقسیم ہو گیا. فرشتے کھائیں گے یا ہم؟ سر ہلا دو. زمین پر گوشت رہے گا یا اوپر جائے گا؟ کھال کہاں جائے گی؟ زمین پر یا اوپر؟ خون کہاں گرے گا؟ زمین پر یا اوپر؟ صاف لفظوں میں فرما دیا قربانی دینے والوں، ہزاروں لاکھوں خرچ کرنے والوں، دماغ سے یہ بات نکال دو کہ ہمیں یہ گوشت چاہیے، تمہارا یہ خون بہانا چاہیے. ہرگز نہیں چاہیے، ہرگز نہیں چاہیے. کوئی چیز ہم تک نہیں پہنچتی، کوئی چیز ہم تک نہیں پہنچتی، نہ خون نہ گوشت. ہم تک کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دل کی دھڑکن. میں روایتی لفظ نہیں بولتا، اس لیے کہ روایتی لفظ سن سن کر بھائی انعام حسن صاحب لوگ عادی ہو گئے. لکھ واری جنت دے دو کم تے جو نہیں ریندی. کیوں؟ جنت کیڑا سن چاہیے؟ تقوی، نیکی، یہ الفاظ اجر ثواب. اب کوششیں ان کو چھوڑ کر متبادل لفظ چنے. ہمیں خون نہیں چاہیے، تمہارے جانور ذبح کرنے سے گوشت نہیں چاہیے، ہم تو تمہارے دل میں دھڑکنا چاہتے ہیں، ہم تو تمہارے دل میں جگہ چاہتے ہیں. یہ تمہارا دل بیت اللہ ہے، ہمارا گھر. ہم چاہتے ہیں ہم ہی ہم. اس دل میں گوشت کو جگہ نہ دینا، جی مت للچانا. ٹکے بوٹیاں کباب فلاں فلاں دل میں نہ ہو، فریج میں ہو کوئی حرج نہیں. بات سمجھنا، کھانا تو ہم ہی نے نا. فریج میں بھی حرج نہیں، ہانڈیوں میں بھی حرج نہیں، پھر پیٹ میں جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. خوب کھائیں، بہت کھائیں، کوئی بوٹی دل میں نہ جائے.
समझ रहे हैं? गोश्त की चाहत, गोश्त की ख्वाहिश, गोश्त की सोच, ज्यादा इकट्ठा करना, अच्छी बोटियां इकट्ठा करना, बोंग इधर करना और फलानी चीज उधर करना नहीं। दिल में गोश्त नहीं होना चाहिए, दिल में हम हो। अल्लाह के लिए कुर्बानी की, सस्ती महंगी, थोड़ी ज्यादा, छोटा बड़ा, कुछ भी अल्लाह को राजी करने के लिए की, अल्लाह के महबूबों की सुन्नत जिंदा की। मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, ये हजारों लगे या लाखों काम आ जाए। घरों में जाकर ये बात बतानी, इससे आसान ताबीर कोई नहीं हो सकती। घर में जाओ, मीटिंग करो, सबको इकट्ठा करके बताओ। कारी साहब कह रहे थे फ्रिज गोश्त से भर दो, कोई मसला नहीं, टिक्के, बोटियां, कबाब, अगर कोई चीजें नहीं आती मेन्यू मुझसे पूछ लेना फोन करके, एक एक चीज बताऊंगा, आपने कभी खाई नहीं होगी, उम्र चैलेंज है, जरूर खाओ, लेकिन घर बताना कि दिल में बोटी ना आए, दिल में कोई चाप ना आए। हमारी बहनों को जाकर बताना, ऐसे नहीं कि चंगिया चंगिया बोटियां इधर कर दो, इधर उधर किया, इधर उधर कर दो। एक बोटियां होती है ना जिनके नाम होते हैं चांप, नली, फलां फलां, इधर कर दो, बाकी बोटियां होंदियां इधर उधर दियां, ते जिहड़ियां बोटियां इधर उधर दियां उन्हां नूं इधर उधर कर दो। कोई समझ रहे हैं फारसी या नहीं? ये नहीं करना, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जुर्रत करेंगे इंशाल्लाह। गल है जुर्रत दी, घर जाके कहना यह भी तो बड़ा मसला है। बहरहाल बातें सादा सी हैं, कुर्बानी बचा सकती है। लाखों रुपए लगाए और दिल के अंदर बोटियां, ख्वाहिश, चाप, नलियां, फला फला, तो लाखों रुपए बर्बाद हो गए, गोश्त तो वैसे मार्केट में पड़ा है। इसलिए दिल में ये ना, अल्लाह फरमाते गोश्त नहीं चाहिए तुम्हारे पास, खून चमड़ा नहीं चाहिए तुम्हारे पास, तुम्हारा दिल चाहिए, दिल की धड़कन चाहिए, दिल में बसी अजमत चाहिए, मोहब्बत चाहिए। ये दिल के तार हमारे साथ जोड़, दिल में हम, तुम्हारी पहली और आखिरी ख्वाहिश, पहली और आखिरी चाहत, पहली और आखिरी मोहब्बत हम हो। खिलाना पिलाना तो हमारे जिम्मे है, हम पहले से अच्छा खिलाएंगे। इसलिए फरमाया कुर्बानी करते हुए नियत करे, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए रब ताला, मेरी कुर्बानी भी, मेरी नमाज भी, मेरी जिंदगी भी, मेरी मौत भी सब तेरे लिए। फरमा इन्नमल आमालु बिन्नियात, लोगों को हम उनकी नीयतों की वजह से अजर देते हैं, जैसी नीयत होगी वैसा अजर होगा। जानवर लाखों का, नीयत टके की, मिलेगा कुछ भी नहीं, कुर्बानी कर ही नहीं सका, दिल के तार रब से जुड़े हैं, शायद लाखों की कुर्बानी करने वालों से ज्यादा रब उसे नवाज दें, उसे तो नीयत चाहिए। इसलिए जितने शरीक हो, हिस्सेदार हो, अपना जानवर हो, खुद भी घर में जाकर भी तस्हीह नीयत करनी, सबको समझाना, छुरी फेरने से पहले कि सारे भाई सब घर वाले मिलकर नीयत करो, ये अमल सिर्फ और सिर्फ रब के लिए। फिर पूरे जानवर के 3 बराबर हिस्से। फिर अर्ज कर रहा, ये नहीं कि अच्छा गोश्त इधर, इधर उधर का उधर उधर नहीं, टोटल गोश्त के 3 हिस्से, हड्डियां, चांपे, नलियां सब मिक्स करके, एक हिस्सा गुरबा मसाकीन, दूसरा हिस्सा अजीजो अकारिब, तीसरा हिस्सा खुद के लिए। ये चंद बातें थी, फजीलतें थी, नियत का मामला था उनके लिए जिन्होंने कुर्बानी देनी। ऊपर देखो वक्त रहा थोड़ा, 1-2 बातें उनके साथ हो जाए जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी।
ان میں پھر دو طرح کے لوگ ہیں ہوشیار۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی نہیں دینی، دے سکتے تھے، اب یہ معاملہ ہر ایک کا اپنا ہے، میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، میں نے اور آپ نے خود فیصلہ کرنا۔ سال بعد 25 سے 30 ہزار کہیں کوئی حصہ ڈال کر نکال سکتے تھے، نہیں نکالا۔ قربانی دے سکتے تھے، نہیں دی۔ خود سوچے، خود سوچے، خود سوچے، سارا گھر مل کر سوچے، کیا ہم 25 سے 30 ہزار نہیں نکال سکتے تھے؟ میٹر کٹ جائے تو جا کر وابٹا والوں سے کہتے ہیں میرے حالات نہیں، سر ہلاؤ۔ 30 ہزار بل آ گیا، وابٹا والے سے جا کر کہو کہ میٹر نہیں کاٹنا، میرے حالات نہیں، میں قرضہ بھی دینا ہے، بس کوئی رولا ہے، ایسے ہوگا؟ نہیں بابا، اب کرو 25-30 ہزار، پکڑو 5 کسی سے، 10 کسی سے، 2 جان چھڑاؤ، میٹر لگواؤ۔ سال بعد دینی قربانی 25 ہزار دی تے گلاں کرنیاں 50 ہزار دی، حالات بھی ٹھیک نہیں، یوں بھی ہے۔ یہ جو کان کے نیچے کھرکنا ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ او اصل حالانکہ ماڑے سے ماڑا گھر بھی اس عید پر بھی ٹوٹل گھر کا جو ٹیشن پیشن کا خرچہ ہے وہی نکال لیں، بچے بچیاں گھر والے سارے، کہیں کوئی چھوٹا موٹا سوٹ سلا، جوتا آیا، کچھ ہوا، کوئی میٹھا آگے پیچھے جمع تفریق پکا، اسی کو ٹوٹل کرو تو قربانی کا حصہ بن جاتا ہے۔ بات ہے سچی۔ جو بندہ قربانی دے سکتا تھا نہیں دی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ان کے لیے جاگتے ضمیر، دھڑکتے دل، سننے والے، سمجھنے والے، جمع تفریق کرنے والے، حضور نے فرمایا قربانی دے سکتا تھا، استطاعت تھی، نہیں دی، خبردار ہماری عیدگاہ نہ ہے۔ کیا مطلب؟ ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے کہنے کی لاج ہی نہیں رکھی۔ سال بعد ایک 25-30 ہزار کا حصہ کیا مانگ لیا، سال بعد قربانی کیا مانگ لی، ابراہیم کی سنت زندہ کرنے کا کیا کہہ دیا، سال بعد 25-30 ہزار کیا لگانے تھے، اس کے تو بہانے اور ڈرامے ختم نہیں ہو رہے۔ اب بتاؤ 25-30 ہزار کی خاطر نقصان کتنا کیا؟ اللہ کے محبوب جن پر ایمان بخشش کا ذریعہ، جن سے تعلق قبر میں راحت کا سامان، جن کی شفاعت کی امید پر جنت، انہوں نے لا تعلقی کر لی تو پیچھے بچا کیا؟ حساب عمر بھر کا بس اتنا ہی گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کر دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ کتنا بڑا نقصان! اب رکھو سنبھال میں جیب کے اندر 25 ہزار 30 ہزار رکھو، یہ ان کے لیے کر رہا، 25-30 ہزار نکال سکتے تھے نہیں نکالے، اب جیب میں ہاتھ لگا لگا کر دیکھنا، اس 25-30 ہزار کو سنبھالا تھا، گیا کیا، نقصان کیا ہوا؟ یہ کن کے لیے ہے؟ قربانی دے سکتے تھے نہیں دی۔ ادھر دیکھو، ایک وہ ہیں قربانی نہیں دی، دے ہی نہیں سکتے تھے، کوئی شکل ہی نہیں تھی، ساری کوششیں کر کے دیکھ لی، حربے کر کے دیکھ لیے، گھر والے مل بیٹھے، سوچا غور کر لیا، کچھ تو کر لو، کچھ تو کر لو،
پہلے دن بھی دوسرے بھی روتے رہے، رب سے مانگتے رہے، تیسرا دن بھی آیا، یا اللہ کوئی سہولت بنا دے، کوئی گنجائش نکال دے، نہیں بن سکے، مجبوری ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام میرے سرکار گھر میں داخل ہوئے، وقت دیکھنا میری ذمہ داری، آپ مجھے دیکھیں۔ حضور صحن میں داخل ہوئے، ہاتھ کے اندر ایک دمبا تھا، نقشہ دیکھو توڑی جانے بلا، جانوروں سے پیار کرو، نسلیں دیکھو، کلر سکیم دیکھو، لطف آ جائے، شوق والے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور دمبا لائے، سفید دمبا تھا، پاؤں پر کالے نشان تھے، کان بھی کالے تھے اور آنکھوں کے گرد ہلکے بھی کالے تھے۔ دمبا خوبصورت اور پکڑا کس نے؟ جانور خوبصورت اور پکڑا کس نے؟ گھر لے آئے، عائشہ چھری لاؤ، تیز کر کے لانا، حاضر یا رسول اللہ، چھری کر کے لائی، حضور نے لٹا دیا، لٹا کر تکبیر پڑھی اور تکبیر پڑھتے پڑھتے دعا کر رہے، اے اللہ یہ قربانی محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے، امت محمد کی طرف سے۔ کیا مطلب؟ اے میرے رب، میرے وہ امتی کوششیں کر لی، حالات نہیں بنے، نہیں دے سکے قربانی، میں محمد اپنی نبوت کے ہاتھوں سے ان کی طرف سے خود قربانی کر، اس لیے کوشش کر کے دیکھ لی، نہیں حالات بنے، روتے دھوتے رہے، رب سے مانگتے رہے، نہیں ہو سکا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تسلی رکھیں، آپ کی طرف سے آپ کے نبی نے کیا خوبصورت جانور قربان کر دیا، اس کی قربانی کی قبولیت میں بھی شک نہیں، دعا کی قبولیت میں بھی شک نہیں، کیا شفقت۔ اس لیے ایسے لوگ تسلی بھی رکھیں، اور یہ عید کے دن صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے پڑھتے رہیں، یا اللہ تیرا شکر، میں مسکین اس قابل نہیں تھا، میرے نبی نے میری طرف سے قربانی کر۔ عید ہے، دل بڑا رکھے، خوشیاں بانٹنے سے ملتی ہیں، ڈراموں سے نہیں ملتی، کھانوں سے نہیں ملتی، اچھے کپڑوں سے نہیں ملتی، مری نران کہان کی سیر سے نہیں ملتی، یہ آرٹیفیشل خوشیاں ہیں۔ آج دنیا آرٹیفیشل خوشیاں ڈھونڈ رہی ہے، اس لیے کہ خوشیاں کہاں سے ملتی پتہ ہی نہیں، خوشیاں بانٹو، خوشیاں آئیں گی۔ غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھو، بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھو، روٹھے ہوئے کو مناؤ، ناراض لوگوں کو جا کر راضی کرو، یہی بیٹھے بیٹھے نیت کرو، یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا۔ ہٹلر بن کر مت پھرو، دل میں نفرتیں مت پالو، کبھی گھر میں خوشیاں نہیں آئیں، مناؤ سب کو، خاص طور پر بہنوں کا خیال رکھو، ایک ایک کے پاس جا کر انہیں مناؤ، ان کے چہرے پر رونق آئے گی، انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر میں خوشیاں لائیں گے۔ نیت فرمائیں، صفیں درست کریں۔